وہ قیادت ہی کیا جو راز اگل دے سارے۔ قیادت نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا، اپنے سینوں میں طوفانوں کو برداشت کرنے کا، دشمن کی تھریٹ آنے کے بعد بھی مسکراہٹ کو پیش کرنے کی۔ کتنی باتیں نہیں بتانے کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اگر تم جانتے ہوتے کہ مردے کے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے اور ہم تمہیں دکھا دیتے تو تم اپنا مردہ ہی نہ دفناتے اس ڈر سے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں روکی گئی ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دکھایا گیا، کوئی عام آدمی دیکھتا تو وہ بھولے نہ سماتا اس ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آئے، آپ پریشان تھے کہ میں پہلے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا کیمپین اتنی چل رہی ہے، اور اب یہ حق اگر میں نے بتا دیا، اتنے دروازے ہیں جنت کے، اتنے دروازے ہیں جہنم کے، جنت کے اندر باغ ایسے ہیں، جہنم کے اندر آگ ایسی ہے، عذاب ایسے ہو رہے ہیں، وہاں پر کھال جو ہے وہ اتنی موٹی کر دی جائے گی، آدمی جو ہے وہ اتنے فٹ کا کر دیا جائے گا، یہ کیسے پرسیو کریں گے ان کی ہیومن مائنڈ؟ عوامی خطبے ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامی خطاب کے اندر جزوی مسائل کم تھے، عوامی مسائل زیادہ تھے۔ یہ کلاس روم ایکیڈیمکس کی باتیں ہیں، یہ 1-to-1 کاؤنسلنگ کی باتیں ہیں، عوامی لوگوں میں عوامی سمپل باتیں کی جاتی ہیں۔ قیادت نام ہے ضبط، وہ ضبط اپنے فورس آف پاور آف فورس کو روکنے کا بھی نام ہے، اور اپنی نالج کو بھی ایک محل پہ، وہ لیڈر ہی کیا جو انفارمیشن لیک کر دے سارے، وہ قیادت ہی کیا جو راز اگل دے سارے، وہ قیادت ہی کیا جو اپنے من کا حال سنا دے اور اس کے بعد بھی اس کا قد نہ مانا جائے، وہ قیادت ہی کیا جو دہلیزوں پہ اپنے آنسو بہا دے لوگوں کے۔ قیادت نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا، خود کو تمسک کرنے کا، اپنے سینوں میں طوفانوں کو برداشت کرنے کا، ان طوفانوں میں ان امواجوں کا جو تحمل ہے، جو اس کا حمل ہے، اس کو اٹھانے کا، اپنے درد کے بوجھ کو اٹھانے کا، دشمن کی تھریٹ آنے کے بعد بھی مسکراہٹ کو پیش کرنے کا۔ تیز ہواؤں میں دیے جلانے کا نام ہے قیادت۔ اس میں اگر آپ کا ایک جملہ پوری انڈسٹری، پوری مارکیٹ، پورا شعبہ ہلا سکتا ہے، اور آپ کے فائنینس کے اعداد و شمار کے جو جن آئے تھے وہ ایک دن کچھ کہیں، دوسرے دن کچھ کہیں، تیسرے دن کچھ کہیں، تو سٹاک مارکیٹ کیسے اس ٹائم پر آپ کے جو ہے وہ سٹیبلائز ہوتی؟ آپ آ کے کبھی یہ بیان دیں تو وہ چیز ہل جائے، یہ بیان دیں تو قیادت نام ہی خبروں کو چھپانے کا ہے۔ بلکہ اس پر تو اسلامکلی شرعی لحاظ سے کتنے اصول ہیں کہ کتنی باتیں نہیں بتانے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم زندگی نہیں گزار سکو گے، رو رو کے تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ پانی کے سمندر بہا دے گی جو میں جانتا ہوں۔ اور اگر تم جانتے ہوتے کہ مردے کے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے اور ہم تمہیں دکھا دیتے تو تم اپنا مردہ ہی نہ دفناتے اس ڈر سے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں روکی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے اتنا پریشر برداشت کیا ہے کیونکہ یہ نہیں لے سکتے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دکھایا گیا، کوئی عام آدمی دیکھتا تو وہ بھولے نہ سماتا اس ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آئے، آپ پریشان تھے کہ میں پہلے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا کیمپین اتنی چل رہی ہے، اور اب یہ حق اگر میں نے بتا دیا کہ ساتھ اتنے دروازے ہیں جنت کے، اتنے دروازے ہیں جہنم کے، جنت کے اندر باغ ایسے ہیں، جہنم کے اندر آگ ایسی ہے، عذاب ایسے ہو رہے ہیں، وہاں پر کھال جو ہے وہ اتنی موٹی کر دی جائے گی، آدمی جو ہے وہ اتنے فٹ کا کر دیا جائے گا، یہ کیسے پرسیو کریں گے ان کی ہیومن مائنڈ؟ تو اسی کے اوپر ہی ان کو ٹینشن ہے وہ، لیکن آپ نے اس کا رکھا۔ اور پھر جب پہلے سوال ابو جہل نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیا، وہ چوٹ کھائی پھر آپ نے اس نے جب پروپیگنڈا کیمپین کی۔ لیکن الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں جو دیکھ کے بولنے ہوتے ہیں، کتنی نپی تلے انداز کے اندر بات کی جاتی ہے کہ بھائی نہ ایک فتنہ کریٹ ہو جائے، نہ فلسفہ خراب ہو جائے، نہ لوگوں کو موقع مل جائے بات کرنے کا، نہ کوئی اس طریقے سے آ جائے کہ جی فلاں ٹچ چل رہا ہے یا اسلامک ٹچ چل، یہ باتیں سنبھل کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ ایک قیادت کے اوپر بائنوکلرز لگا کے بیٹھے ہو، لوگ ایک قیادت اور لیڈرشپ کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے لیے دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ سطحی سوچ کے ہوتے ہیں، وہ ڈیپتھ جس قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ مشکل باتیں بھی سن لیتی ہے۔ اس لیے لیڈر ہمیشہ اسی سے جڑا ہوا ایک اور نقطہ، ہمیشہ میکروز بیان کرتا ہے پبلک کے اندر، لیڈر ہمیشہ کلیات پر بات کرتا ہے، لیڈر ہمیشہ وہ بات کرتا ہے، خطیب ہمیشہ وہ بات کرنا چاہیے، ممبر کے خطیب کو بھی یہ چاہیے وہ علم دے جو سب پر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر۔ جب آپ مائکروز میں جائیں گے اور جزیاتی باتیں آپ عوامی خطاب میں کر دیں گے تو کچھ لوگ تو ریلیٹ کر لیں گے اس سے، جو نہیں کر سکیں گے وہ آپ کے بارے میں ولنریبل ہو جائیں گے،
اور ایک نیگیٹو کونوٹیشن ان کے مائنڈ میں آپ کے لیے آ جائے گی. اس لیے عوامی خطبے ہونے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامی خطاب کے اندر جزوی مسائل کم تھے, عوامی مسائل زیادہ تھے کہ بھائی آپ نے اب جھوٹ نہیں بولنا, تو جھوٹ نہیں بولنا. اب جھوٹ, لیکن لفظوں کا رد و بدل کسی جگہ پر کیا اگر جا سکتا ہے دو بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے, یہ باتیں پبلک کے لیے نہیں کی جاتی, یہ کلاس روم ایکیڈیمکس کی باتیں ہیں, یہ 1-to-1 کاؤنسلنگ کی باتیں ہیں, عوامی لوگوں میں عوامی سمپل باتیں کی جاتی ہیں. اگر میں بیٹھ کے یا فقہ کے اصول پڑھانے شروع کر دوں گا, یا میں ہائر ایول, لیسر ایول, ہائر گوڈ, لیسر گوڈ, خیر شر کے موازنے پہ لوگوں کا دماغ گھوم جائے گا کہ بھائی یہ تو پورے منافقت چل رہی ہے, وہ ایبسولوٹنس کہاں ہے جو دین کی ہوتی ہے, لا اور قانون کیسے کھڑا ہوتا ہے. تو عوام میں وہ بات کرنے کی ہوتی ہے جو عوام سمجھ سکے, اور اس پہ ایک اصول کھڑا ہے شریعت کا, حدث الناس, لوگوں حدث الناس بما یعرفون یا حدث الناس حسب عقولہم, لوگوں سے وہ بات کرو جو انہیں سمجھ آتی ہے, لوگوں سے وہ باتیں نہ کرو جو ان کے سروں کے اوپر سے گزر جائیں گی, پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی, ولنریبلٹی کریٹ ہو جائے گی, ڈر پیدا ہو جائے گا مارکیٹ کے اندر. لوگوں سے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ آئے, جس سے ایک پازیٹیو ڈرائیو چلتی رہے. تمہیں پیچھے لیڈر کو دھمکیاں آتی رہتی ہیں, عوام میں عام نہیں کرتا وہ ان چیزوں.